لوگ لکھنے والے جو لکھ سکتے ہیں وہ لکھت میں ہم کچھ نہ کچھ کریں, جو کچھ جمع کر سکتے ہیں جمع کر کے ہم اپنا ایک جو روایتی جو ثقافتی ہمارا اس علاقے کا ایک آئیڈینٹی تشخص ہے اس کو قائم رکھیں. آج جو لباس ہے ہمارا کھان پان ہے سب یورپین ہے, یورپین کلچر کے. آج پورے ہندوستان آپ دیکھیں, ہندوستان کی اپنی ایک آئیڈینٹی ہے. جب ہم باہر کنٹریز میں جاتے ہیں نا, آپ کہاں انڈین ہیں, آپ تو یورپین لگ رہا ہے, آپ تو عربین لگ رہا ہے. جب کبھی کبھار ہمارے جو ہے پلگرمز جاتے تھے وہاں یہاں کے روایتی لباس میں تو کہتے تھے یہ دیکھو یہ انڈین لگتا تھا. جو دھوتی میں آتے ہیں اپنا کلچر ہے. تو جن کے پاس کلچر نہیں ہے اس کا کوئی تشخص نہیں, وہ مذہب کے لیے لحاظ سے بھی ہے اور خاص کر اسلامک پوائنٹ آف ویو سے جس کا اپنا کوئی آئیڈینٹی کلچر نہ ہو وہ انسان نہیں کہلاتا. آج ہمارے خطے لداخ کے اتنے بھرپور ہمارے روایتی ثقافت ہیں جن کو ہمارے بزرگوں نے یہاں بیان کیا, کوئی بھی ایک پروٹیکٹ نہیں کر پائے اور کوشش بھی کر رہے ہیں, اس کوشش کو بھی لوگوں تک پہنچا نہیں پایا. تو جہاں تک میں نے اپنا جو سمجھنے کی کوشش کی, حالانکہ میں کوئی بڑا تحقیق کرنے والا نہیں ہوں, کیونکہ ایک تو میں بالکل اکیلا ہوں اس فیلڈ میں, کیونکہ میرے خیالات سے لوگوں کے خیالات نہیں ملتے, اور اگر ملتے بھی ہیں تو مشکل ہو جاتا ہے ان کے ساتھ ایڈجسٹ ہو کے ڈسکس کرنا. اور لیہ سے بھی میرے بدھسٹ دوست ہیں, ان کے ساتھ بھی میں ڈسکس کرتے رہتا ہوں, اور میرے ہندو برادری کے بہت سے لوگ یونیورسٹیز کے اندر تھے ان کے ساتھ بھی ڈسکس ہوتا رہتا ہوں, وہ بھی ہم سے رابطے میں, وہ بھی کہتے ہیں کہ ہمارا ہندوستانی کلچر ختم ہوتا جا رہا ہے, ہم یورپین کلچر کی طرف جا رہے ہیں. کیا رہا, نہ کھانے کا طریقہ ہے, نہ پہننے کا, کچھ بھی نہیں رہا. آج نہ ہم یورپین کہیں تو یورپین بھی نہیں ہے, ہم انڈین کہیں تو انڈین بھی نہیں ہے. آج ہم لداخی ہیں, کہاں ہے لداخی کے کوئی آپ اثر دکھائی دے رہے ہیں, کون سا دکھائی دے رہا ہے. تو کچھ بھی نہیں بچا پائے. مذہب اسے نہیں روکتا ہے, نہ ہندوازم روکتا ہے, نہ سکھزم, نہ کوئی دوسرے جو جتنے بھی مذاہب ہیں اپنے کلچر کو پروٹیکٹ کرنا, خاص کر ہمارے مذہب میں. جیسے ایران میں تو ہمارے جو بڑے جو ریلیجیس لیڈر ہیں فتویٰ دے کہ جو بھی مورتی جو بھی کچھ بھی ملے جو انشن جو پرانے ملے اس کو پریزرو کرو, اس کو محفوظ کرو, تاکہ ہماری اوقات کا پتہ چل جائے کہ ہم کتنے ترقی کی طرف گئے, کتنے ہم پیچھے چلے ہیں. وہ اسی چیز کو ہم جب تک پریزرو نہیں کریں گے ہم اپنا اندازہ نہیں لگا سکتے ہیں کہ ہم کہاں تک پہنچے ہیں. اور میں نے میڈم صاحب سے بھی کہا تھا کہ عرض کیا تھا کہ میں اپنے جو ٹریول ریسرچ انسٹیٹیوٹ کا میں وائس چیئرمین کا لائق نہیں ہوں, واقعا بھی نہیں ہوں میں, کیونکہ میں اس فیلڈ کا ہوں نہیں, میں دوسرے کسی فیلڈ کا ہوں. چونکہ میری دلچسپی زیادہ ان چیزوں میں تھی, ان کو جو ہے پرزرو کرنے کے بارے میں میں بات کرتے رہتا تھا, تو انہوں نے کہا چلو فی الحال ابھی ہمارا انیشل سٹیج ہے اس میں آپ رہیے. تو بہرحال میں نے قبول کر لیا, ورنہ میرے اندر اتنی صلاحیت نہیں ہے. پھر بھی میں نے کوشش کیا ہے کہ وہ ہمیں جو اپنا جو کلچرل ہیریٹیج ہے جو لداخ کے اندر کیا نہیں ہے. آج سے مہتا صاحب, آج سے پہلے جب لوگ بیمار ہو جاتے تھے تو اس میں دو طرح کے علاج معالجہ ہوتے تھے, ایک تو امچی کے, دوسرا یہاں اپنے یہاں ہندوازم میں تو سادھو لوگ جو ہے کچھ منتر ونتر پڑھ کے کرتے ہیں, یا بدھزم میں جو ہے لاما جو ہے کچھ نہ کچھ اپنا پڑھ کے, اور ہمارے یہاں جو ہے پیر کہتے ہیں, اور خاص طور پر لداخ ریجن میں اس کو آخن کہا. تو آخن لوگ جو ہے وہ سائیکو ہیلنگ کرتے ہیں, اصل میں وہ اس کی نفسیات کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں. اور ہم نے یہ بھی پڑھا ہے کہ جو اسلامک اسٹڈیز کے اندر ایک ڈاکٹر کو ڈاکٹری جو جتنے بھی مہارت ہو اس سے زیادہ اس کو سائیکولوجسٹ بننے کی ضرورت ہے, اس لیے کہ وہ دوا سجیسٹ کرنے سے پہلے آدھی بیماری جو ہے اس کو نفسیاتی طور پر اس کو ٹھیک کیا جاتا ہے. تو یہی چیز جو ہے یہاں پہ بھی پہلے کیا تھا, اب جب یہاں پہ کنیکٹیویٹی نہیں تھی, یہاں پہ ہسپتال نہیں تھی, یہ سب اس دور میں امچی سے کام لیتے تھے, لوگ ٹھیک ہو جاتے تھے. اور امچی نہ ملے تو آخن جو پیر آتے تھے وہ بھی کچھ دم کر کے اس کو نفسیاتی طور پہ آپ تو بالکل ٹھیک نظر آ رہا,
اگر ٹھیک نہ بھی ہو تو کہتے ہیں آپ تو بالکل ٹھیک ٹھاک دکھائی دے رہے کیوں آگے. اسی رات سے اس کے اندر امپرومنٹ ہونا شروع ہوتا تھا. کھانا کھاتے میں تو ٹھیک ہوں, سمجھا. تو ان چیزوں کو دوبارہ زندہ کرنے کی ضرورت ہے. اور جو ہمارا ٹریڈیشنل جو فوڈ ہے یہاں پہ, ایک تو خدا نے, اللہ نے, بھگوان نے ہر ایریا کو اپنے ایک جغرافیکل ایک آب و ہوا کے لحاظ سے ایک مخصوص دائرے کے اندر وہ کیا. آج ہم دہلی میں جا کے جو کریم ہوٹل یا باقی ہوٹلوں میں جو اچھے ہوٹلوں میں کھانا کھاتے ہیں, اس کو کھانے کے بعد ہمارا جو ہے معدہ گرم ہونا شروع ہو جاتا ہے, سینہ جلن پیدا ہو جاتا ہے. اچھا, جب ہفتہ وہاں رہتے ہیں تو آہستہ سے آہستہ پھر وہ بھی ہم عادی ہو جاتے ہیں اس چیز کی. یہاں آنے کے بعد یہاں آپ بھی آپ تجربہ کر لیجیے, یہاں مسالے جات سبزی وغیرہ آپ نہیں کھا سکتے ایک دم سے آپ کے, جو اس لیے کہ یہ خشک علاقہ ہے. تو جتنے بھی روایتی کھانے ہیں اس کھانے کو ہم نے چھوڑ دیا, جس کی وجہ سے آج ہمارے سوسائٹی کے اندر جو لداخ کے جو جتنے لوگ ہوتے ہیں وہ جوانی سے ہی بیماری میں ہوتی ہے, اس لیے کہ وہ فاسٹ فوڈ کے عادی ہو گئے. اور جو آج کل جو اوپر کے جو جتنے جو سردش کے کھانے آتے ہیں, جس کی وجہ سے بوڑھے چھوڑیے سب جوان سب بیمار ہوتے جا رہے ہیں. ٹانگوں میں درد, سینہ جلن, کیا کیا ان کو ہیپیٹائٹس کا اور باقی جو ہے شوگر کا بہت سے پرابلم ہو رہے ہیں. تو ان چیزوں کو دیکھ کر جو ہے ہم خود اس میں زیادہ جو ہے دلچسپی رکھتا تھا. ایک تو اپنے وجود کے لیے بھی مجھے اپنے کو بھی بچانا ہے, لوگوں کو بھی بچ جائے تو بہت اچھا ہے. تو باہر اس کو لے کر ہم نے اپنا جو ایک وہ ہے, سب سے پہلے تو جو جتنے بھی ہمارے خطے کا, جیسے کہ ہمارے کاچو صاحب نے کہا کہ کلچر کوئی ایک چیز کا نام نہیں ہے, بہت سارے کلچرز ہیں ہمارے ہاں جو اس علاقے کو لے کر, اس سب کو پریزرو کرنے کے لیے لوگ ضرورت ہے, اس پہ لوگ